السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں یمن ایوا کی قلم سے تحریر کردہ ناول اہل دل کی ایپیسوڈ نمبر 4 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ وہ چھت کے ایک کونے میں چھپ کر بیٹھی رو رہی تھی۔ بھائی نے بیگ کے ساتھ پکڑا تھا، زیور بھی اپنے پاس رکھ لیا اور اسے بھی اتنا مارا کہ تھک گیا۔ وہ پاگل ہو رہا تھا۔ بریا کی حرکتوں پر اسے ڈر تھا، وہ کبھی ناک کٹوا دے گی۔ پہلے گھر میں چھوڑ کر جاتے تھے، اب گھر کے باہر تالا لگا کر جانے لگے۔ بھابھی زور و شور سے اس کا رشتہ ڈھونڈ رہی تھی، اور جیسے رشتے وہ ڈھونڈ رہی تھی، بریا کو بہتر لگا کہ اسے مار دیا جائے۔ کوئی دکاندار بچوں والا مرد تھا، تو کوئی اولاد کے لیے دوسری یا تیسری شادی کا خواہش مند۔ کوئی جھگڑالو بیوی کو طلاق دے کر اب دبو لڑکی چاہتا تھا، تو کوئی بیوی کے مرنے کے بعد شادی کر رہا تھا۔ اس کے لڑنے اور انکار کرنے پر بھابھی نے جتا دیا کہ اس جیسی بے لگام لڑکی کو ایسے ہی رشتے میسر آ سکتے ہیں۔ اس نے بھی بنا ڈرے جتا دیا کہ ایسے رشتوں کو وہ باہر کا راستہ دکھا سکتی ہے۔ بھائی خاموش تھا۔ بریا چھت پر بیٹھ کر رو لیتی تھی، اور بھائی بھابھی کے سامنے نڈر بن کر چیختی اور لڑتی تھی، مار کھا لیتی تھی، مگر ان رشتوں پر ہاں نہیں کر رہی تھی۔ میں بتا رہی ہوں، میری اگر کسی ایسے ویسے انسان کے ساتھ شادی کی تو میں مار کھا کر مر جاؤں گی، لیکن نکاح کے وقت ہاں نہیں کروں گی، وہ چینخ چینخ کر برملا کہتی تھی، اور اس سے کوئی بعید نہ تھی یہی کرتی۔ بھائی ضبط کر رہا تھا، اور بھابھی کا بی پی ہائی ہوا جاتا تھا۔ نہ وہ گھر میں ٹک کر بیٹھ رہی تھی، نہ شادی کر کے جانے کو تیار تھی۔ وہ دھان پان نازک سی معصوم صورت لڑکی جب بولنے اور چیخنے پر آتی تھی تو کسی خورانٹ عورت کو مات دے دیتی تھی۔ حالات نے اسے ڈھیٹ بنا دیا تھا۔ مار کھا کر بھی وہ شرمندہ ہرگز نہیں تھی۔ وہ روتی بھی صرف اسی لیے تھی کہ کاش وہ اس گھر سے نکل کر کہیں جا سکتی۔ بریا سلیم 18 سال کی عمر میں ہی اتنی سخت جان اور سنگ دل بن چکی تھی کہ اسے نہ اب کسی سے ڈر لگتا تھا، نہ وہ جھکتی تھی۔ وہ بینک سے جلدی فری ہو کر آ گیا۔ جری نے کال پر بتا دیا تھا کہ وہ آج لیٹ ہے۔ وہ چائے بنا کر باہر بیٹھا موبائل یوز کر رہا تھا جب اسے پھر سے ساتھ والی چھت پر کسی لڑکی کے رونے کی آواز آئی تھی۔ ایسا وہ پچھلے کافی دن سے محسوس کر رہا تھا۔ پہلے اسے نظر انداز کیے رکھا، مگر آج وہ تھوڑا متجسس ہوا۔ کب زمین پر رکھ کر دیوار کے قریب پہنچا اور متذبذب سا رک گیا۔ درمیانی دیوار بہت اونچی نہ تھی۔ اپنے دراز قد کی وجہ سے وہ دوسری جانب آرام سے دیکھ سکتا تھا، مگر شاید وہ لڑکی اسی دیوار کے پاس بیٹھی تھی، نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہیلو، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے کچھ سوچ کر نرمی سے استفسار کیا۔ رونے کی آواز یکدم رک گئی۔ یقیناً اس کی آواز پر وہ سہم گئی تھی۔ شاہد بھی خاموش رہا، جواب کا منتظر تھا۔ انسانیت کے ناطے اسے پچھلے کئی روز سے مسلسل روتی لڑکی پر افسوس ہوا تھا۔ کافی دیر خاموشی اور گھٹی گھٹی سسکیوں پر وہ اس سے پہلے کہ پلٹتا دیوار کے پاس سے نازک سے کم عمر لڑکی کھڑی ہو کر اس کے سامنے آئی۔ شاہد اپنی جگہ رک سا گیا۔ آنسوؤں سے بھری سوزش زدہ آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، ننھی سی ناک بھی سرخ تھی اور چہرہ آنسوؤں سے تر۔ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ کوئی پرابلم ہے؟ شاہد نے نرمی سے سوال کیا، لہجے میں ہمدردی تھی۔ وہ رک کر اسے دیکھتی رہی، پھر نفی میں سر ہلایا۔ وہ سمجھ نہیں پایا یہ نفی پہلے سوال پر تھی یا دوسرے پر، مگر اس کے خاموش رہنے پر وہ سر ہلا کر پلٹا۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ بھیگی آواز پر اسے جھٹکا لگا۔ حیرت سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی عمر اور سائز کے حساب سے یہ سوال کافی حیران کن تھا۔ حیرت کے بعد دوسرا تاثر ناگواری کا تھا۔ اس کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ تم مجھ سے شادی کر لو، مجھے اس گھر میں نہیں رہنا۔ میرا بھائی مجھے مارتا ہے اور بھابھی بھی مارتی ہیں، یہ دیکھو۔ سکتے ہوئے وہ پھر سے بولی اور اپنی کلائیاں اس کے سامنے کی۔ زخموں کے نشان پر وہ شاکڈ ہوا۔ میں ہیلپ کر سکتا ہوں، پولیس کو انفارم کر کے سوال کیا جا سکتا ہے۔ پیرنٹس کہاں ہیں آپ کے؟ وہ واقعی تشویش میں مبتلا ہوا تھا۔ بے ساختہ دیوار کے قریب ہو کر سوال کیا۔ اس کے معصوم چہرے پر تکلیف اور دکھ کے ساتھ جسم پر یوں چوٹوں کے نشان دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ پولیس کو مت بلانا، میرے ماما بابا کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ میری ماما کا زیور بھی چھین لیا ان لوگوں نے، مگر پولیس کو مت بتانا، بس مجھ سے شادی کر لو، اس گھر سے لے جاؤ، میں بالکل تنگ نہیں کروں گی۔ شاہد نے پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ اچھی خاصی سمجھدار لگ رہی تھی۔ شاید واقعی وہ ماں باپ کے بعد گھر والوں کے رویے پر دل برداشتہ ہو کر ایسا کہہ رہی تھی، لیکن پھر بھی اس کی بات ہرگز مناسب نہیں تھی۔ دیکھو گڑیا، ابھی اس شادی وغیرہ کے لیے بچی ہو، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ چاہو تو میں بات کر سکتا ہوں آپ کے بھائی سے، اس نے نرمی سے سمجھایا۔ بریا نے تنفر سے سر جھٹکا۔ چہرے پر کچھ دیر پہلے جو معصومیت سجی تھی وہ غائب ہو گئی۔ مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے، میں بچی نہیں ہوں، 18 سال کی ہوں۔ میرا بھائی میرا رشتہ ڈھونڈ رہا ہے۔ اگر تم شادی نہیں کر سکتے تو پوچھا کیوں تھا؟ لڑکیوں سے ہمدردی کرنے کے تم جیسے شوقین لڑکوں نے مجھے اچھے سے اندازہ ہے۔ بھاگ جانے کا کہنے کے لیے بچی بھی بیوی بنانے کے قابل لگتی ہے، ویسے شریف بن جاتے ہو۔ غصے میں وہ بدتمیزی سے بولتی اسے جھاڑ کر رکھ گئی۔ اس کے الفاظ میں تجربہ بول رہا تھا۔ عاشر نے بھی ایسی ہمدردی جتائی تھی، ایسی اسے معصوم اور بچی کہا تھا، پھر اسی بچی کو بھگا لے جانے کو تیار ہو گیا تھا۔
اسے سامنے کھڑا وہ لڑکا بھی عاشر جیسا ہی لگا تھا. ہاتھ کی پشت سے چہرہ رگڑ کر آنسو صاف کی اور تن فن کرتی وہاں سے چلی گئی. وہ نرم مزاج یا تمیزدار تو پہلے بھی خاص نہیں تھی، مگر اب تو اس کے اندر بغاوت اور بدتمیزی کا طوفان جمع ہو چکا تھا. اس کے اندر بھائی بھابھی کے لیے شدید نفرت جمع تھی، اور یہ نفرت وہ کہیں بھی کسی پر بھی انڈیل دیتی تھی. وہ صرف عمر میں 18 سال تھی، مگر اس کا تلخ لہجہ کسی بڑی عورتوں جیسا ہو چکا تھا. وہ وہاں سے بھڑاس نکال کر جا چکی تھی اور شائع اپنی جگہ حیران تھا جم کر رہ گیا. ایسی بدتمیزی اور ایسی عجیب گفتگو کی اسے بالکل امید نہیں تھی. کیا وہ چھوٹی سی لڑکی اس کی انسلٹ کر چکی ہے؟ وہ بے یقین تھا. اپنی ہمدردی پر خود کو ہی کوستا وہ وہاں سے پلٹ گیا تھا. لڑکیاں ویسے تو بالکل نہیں ہوتی جیسے نظر آتی ہیں. اسے ابھی بھی اس بات کا تجربہ ہوا تھا. مسٹر حماد اپنے آفس میں پریشان سے بیٹھے تھے. مسز سمرا کو سمجھانے کا یہ اثر ہوا تھا کہ وہ الٹا شادی پر زور دینے لگی تھی. حنا خاموش تھی. وہ جانتے تھے ماں کے لیے اسے شادی کرنا پڑی تو کر لے گی، مگر ساری عمر وہ دائم کی فطرت سے تنگ ہوتی رہے گی. یس کم ان. دروازے پر ہوتی دستک پر گہرا سانس بھر کر سیتے ہوئے ان کی کمپنی میں فائنانس کا ہیڈ جرار حیدر اندر داخل ہوا تھا. وہ متوجہ ہوئے. ان کے اشارے پر وہ سامنے چیئر پر آ کر بیٹھا اور فائل ٹیبل پر رکھی. آپ نے کمپنی کے اکاؤنٹس کی ڈیٹیل مانگی تھی سر. اس فائل میں وہ سب موجود ہے. اس میں سے جو چیک اپ کی فیملی نے نکلوائے ان کی ڈیٹیلز بھی موجود ہیں. جرار نے سنجیدگی سے انہیں بتایا. وہ گلاسز لگا کر فائل کو غور سے دیکھنے لگے. اب دوبارہ تو نہیں آیا نا کوئی؟ فیملی ڈیٹیل میں 1-2 بار چیک مسز سمرا نے لیے ہوئے تھے، جن کا وہ جانتے تھے، اور زیادہ تر دائم کے نکلوائے ہوئے تھے. وہ ضبط کر کے پوچھنے لگے. مسٹر دائم آئے تھے 2 بار. کیونکہ آپ نے منع کر دیا تو میں نے اس بار انہیں رقم نہیں لینے دی. جرار نے سنجیدگی سے جواب دیا. تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگے. جرار حیدر ان کے بیسٹ فرینڈ کا اسٹوڈنٹ تھا. اکاؤنٹس کے لاسٹ ایئر میں تھا جب ان کے پاس جاب سٹارٹ کی تھی، اور آج تک نہ کبھی شکایت کا موقع دیا نہ بےایمانی کی کبھی. ان کی ایک ایک پیسے کی تفصیل دیتا تھا، کتنا کہاں لگا، اور اس کے آنے کے بعد سے ان کے اکاؤنٹس میں خواہ کی رقم یہاں وہاں کبھی نہیں ہوئی تھی. وہ فائل بند کر کے جرار کا جائزہ لینے لگے. بال سلیقے سے سر پر جمائے ہوئے تھے، گندمی رنگت اور پرکشش نکوش، دراز قد اور چہرے پر نرمی. فارمل 2 پیس ڈریسنگ میں وہ انتہا کا جاذب نظر لگ رہا تھا. کوئی پریشانی ہے سر؟ ان کے یوں یک ٹک دیکھنے پر جرار نے بے چینی سے پہلو بدل کر سوال کیا. وہ مسکرائے. جرار حیدر، اگر میں واقعی پریشان ہوں اور چاہوں کہ آپ میری مدد کریں تو کیا آپ کریں گے؟ ان کے نرم لہجے پر وہ سر ہلا گیا. شور سر، اینی ٹائم. اس نے بھی مسکرا کر کہا. اپنی فیملی کا کبھی ذکر نہیں کیا. کون کون ہے فیملی میں، اور کہاں سے بلانگ کرتے ہو؟ فائل ایک طرف رکھ دی یکدم ہی جرار کی شخصیت میں وہ دلچسپی لینے لگے تھے. جرار کو ان کی ایک بات عجیب لگی تھی، مگر وہ باس تھے سو اسے جواب دینا ہی پڑا. سر، میری فیملی گاؤں میں ہوتی ہے. فادر کی ڈیتھ ہو چکی ہے. ایک سسٹر ہے اور ہم 4 بھائی. گاؤں میں ہماری تھوڑی سی زمین ہے، وہ بڑے 2 بھائی سنبھالتے ہیں، فصل اگانا اور باغ لگانا وغیرہ. میں اور میرا ایک ٹوئنس بھائی ہے، ہم سب سے چھوٹے ہیں. وہ بینک کیشیئر ہے اور میں آپ کے سامنے ہوں. اس نے سادگی سے سارا تعارف دیا تھا. حماد صاحب کو اس کا انداز اور نرم لہجہ پہلے ہی پسند تھا، پھر آج دیکھنے کا انداز بدلا تو کچھ زیادہ پسند آ رہا تھا. فیملی کو شہر لانے کا کیوں نہیں سوچا؟ تم دونوں کی جاب تو ایسی ہے کہ یہاں آرام سے فیملی لا سکتے ہو. ان کے کام سے ہٹ کر کیے جانے والے سوال اور یکدم بے تکلف لہجہ اپنانے پر جرار کا دل ٹھٹکا تھا. سر، آبائی گھر کا سکون الگ ہوتا ہے. ہمارا اپنا گھر ہے، سب مطمئن ہے وہاں. ہم 2 کی مجبوری ہے، ورنہ اپنا گھر ہم بھی نہ چھوڑتے. اس بار وہ سنجیدگی سے بولا تھا. یہ سوال سننے کی انہیں عادت ہو چکی تھی. شہر میں رہنے والوں کو یہی لگتا تھا کہ گاؤں میں رہنا مشکل ہے، مگر ان کا آبائی گھر تھا، وہ جتنا وہاں سکون ملتا تھا کہیں نہیں مل سکتا تھا. حماد صاحب کو اس کی سنجیدگی اور باتیں اچھی لگ رہی تھی. آج دیکھنے کا انداز بدلا تھا تو جرار حیدر ایک مکمل انسان لگ رہا تھا. ٹھیک ہے، پھر تم نے مدد کا وعدہ لیا ہے. جلد میں تمہیں پھر سے بلواؤں گا. کیا تم کہیں انگیجڈ ہو؟ ان کے اتنے واضح سوال پر وہ خجل سا ہو گیا. اتنا بچہ نہیں تھا کہ سمجھ نہ سکتا. نو سر، اس نے مختصر سے جواب دیا تھا. اب اس بات کی کوئی تفصیل اس کے پاس نہیں تھی. اپنے باس کی اچانک اور غیر ضروری دلچسپی اسے عجیب لگی تھی. حماد صاحب نے سر ہلا کر اسے جانے کی اجازت دی، مگر حنا کے لیے جرار کو سوچ کر ان کے اندر تک سکون اتر گیا تھا. وہ مضبوط کردار، ایماندار اور خوبرو لڑکا تھا. اس کا بیک گراؤنڈ بھی انہیں برا نہیں لگا. حنا ان کی اکلوتی بیٹی تھی، اور جو کچھ ان کا تھا وہ سب حنا کو ہی ملنے والا تھا. بس پریشانی یہ تھی کہ اسے کوئی ایسا انسان ملے جو اسے خوشی اور سکون دے. آج وہ پریشانی بھی دور ہوئی. یقیناً جرار حیدر ہی وہ انسان ہو سکتا تھا. جیری کے باس کی باتیں سن کر وہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا. اس کے کہکہوں پر جیری نے لب بھینچ کر اسے دیکھا. ابے بدھو، وہ رشتہ دے رہا ہے تجھے. لکھ لے بیٹا. 2 دن بعد ہاسپٹل کے بستر پر سو کر تجھے بلوائے گا، اور اپنی امیر، نکچڑی اور بدتمیز سی بیٹی زبردستی تجھے دے دے گا. شاہی کی پیشن گوئی پر اس کا دل ڈوب گیا. بکواس نہ کر شاہی، میں تو سوچ رہا ہوں اتنی اچھی جاب چھوڑ کر جاؤں گا کہاں. وہ واقعی پریشان تھا. اگر رشتے کی بات ہوئی تو اسے یقین تھا وہ انکار کرنے پر نکالا ہی جائے گا. جانا کہاں ہے؟ گھر داماد بنے گا.
MD की पोस्ट पर बैठ जाना, डायरेक्ट ऐश करना। हाँ, बस घर पर बीवी के आगे सर झुका कर रखना पड़ेगा। चाय का हंस हंस कर चेहरा सुर्ख हो रहा था, आंखों में नमी भर आई थी। जराद बदमजा हो गया। शाय को कुछ भी बताने का यही नुकसान था कि टेंशन में मुब्तला इंसान को मजीद डिप्रेशन में धकेल देता था। अब भी उसके खींचे गए नक्शे पर जरार का दिल घबरा रहा था। शाय उठकर किचन में जा चुका था। आज उसकी बारी थी खाना बनाने की और वह ज़्यादातर खुद बनाने की कोशिश करता था। जेरी परेशान सा वहीं बैठा सोच रहा था, जब सर ने एंगेजमेंट का पूछा था उसे तभी कह देना चाहिए था कि वह मंगनीशुदा है, बात ख़त्म हो जाती। मगर अब क्या हो सकता था। अम्मा दरख्त के साय में रखी चारपाई में बैठी तस्बीह कर रही थी। दीदी उनके पांव दबाते दुनिया जहान की बातें कर रही थी। उसकी खुली बड़ी हवेली के फाटक पर जीप की गड़गड़ आवाज़ पर अम्मा और दीदी की आंखें मोहब्बत से चमकी। चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फाटक पार करके जीप अंदर आई। शाहे और जेरी को देखकर अम्मा बेकरार से सीधी हुई। ये छोटे दो बहुत अजीज थे उन्हें। उनका महीना भर शाये रहना उन्हें बेसकून किए रखता था। वो मुस्कुराते हुए उनकी तरफ आ रहे थे, एक जैसे दराज कद और मजबूत चाल वाले, शहजादों जैसी आन बान वाले। अम्मा को अपने बेटों की सूरत देखकर लगता था दुनिया की अमीर तरीन औरत हैं। वो अम्मा और दीदी से मिलकर वहीं दूसरी चारपाई घसीट कर बैठ चुके थे। हंसते कहकहे लगाते उनके आने से घर में अलग रौनक सी हो जाती थी। अम्मा आपकी बहुत याद आती है। जेरी अम्मा के पास बैठते हुए उनके नहीब कंधे पर सरकता मोहब्बत से बोला। बस बेबी इनकी शादी करे ताकि कोई और भी याद दिलाने वाली आए, फिर शायद महीने में 2 चक्कर लग जाया करें। आंखें तरस जाती हैं इनके चेहरों को देखने के लिए। दीदी की बेकरारी का पैमाना अलग ही था। बालों में हाथ चलाता शायद शरारत से मुस्कुराते हुए जेरी को देख रहा था। अम्मा मुस्कुराती। इस बार मैं इनसे पूछ कर रिश्ते करूंगी। हाँ, शाहे के लिए एक रिश्ता है, अगर वो कबूल करे तो। अम्मा के नर्म मुस्कुराते जुमले पर वो दोनों चौंके थे। शाहे बाहें फैलाता चारपाई पर दराज हो गया। हाँ, सुन लेगा लड़की के बारे में, दिल माना तो हाँ कर देगा, अगर नहीं तो फिर चाहे 10 साल मनाया जाए। शाहे तो दिल के कहने पर ही चलता था। दीदी उठकर उनके खाने का एहतमाम करने किचन में जा चुकी थी। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की एपिसोड, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नॉवेल की न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।